میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔ دنیا کی ساری دولت اور دنیا کا سارا خزانہ، یہاں تک کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ چھن جائے تو کوئی زیادہ افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان کی دولت ہم سے نہیں چھننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس لیے پیغمبر اور نبی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے، جن کے ایمان کی حفاظت اللہ خود فرماتا ہے، کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا میں اور آخرت میں تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، مجھے وفات دے، مجھے موت دے ایمان کی حالت میں، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ نبیوں کی دعا یہی رہتی تھی کہ ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان پر موت آئے، اور تمام نبیوں نے اپنی آنے والی نسل کو، اپنی اولاد کو یہی تاکید کی، وصیت کی کہ میرے بعد تم ایمان پر باقی رہو گے یا نہیں۔ اس لیے ایمان پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایمان کی دولت کے بعد، نعمت کے بعد، اللہ کا ہم پر جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد والا بنایا۔ اولاد کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر شادی شدہ جوڑا، مرد یا عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی تمنا اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ اولاد دینا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہت اور اس کا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے اللہ چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت نہ ملنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے ڈاکٹر، طبیب، تعویذ لکھنے والے، مولوی، فقیر، پیر سب مل کر بھی اولاد نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت کہ اللہ جس کے لیے اپنی رحمت میں اولاد بھی آتی ہے، رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے تو ساری دنیا کے دشمن مل کر اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، لیکن اللہ جسے اولاد سے محروم کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے اولاد کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے سارے جوڑے ایسے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے سماج میں بھی ایسے ہوں گے، شادی ہو گئی، کئی سال گزر گئے، ساری دوائیاں کر ڈالی، تعویذ لکھنے والوں کے پاس بھی چلے گئے، سب کچھ جو جتن کرنے تھے کر ڈالے، لیکن اولاد ان کو نہیں ملی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے تو نبیوں نے دعا مانگی ہے۔ سورہ مریم میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
زکریا کا واقعہ قصہ بیان کیا ہے. ان کو اولاد نہیں ہوئی، بال سفید ہو گئے تھے، بڑھاپا آنے لگ گیا تھا، اور مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد دے دے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پروردگار میرے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں پگھل گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، مجھے ایک بیٹا دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، جو میرا وارث بنے، یعقوب کے خاندان کا وارث بنے. نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اولاد دے دے. اللہ نے بڑھاپے میں ان کی دعا قبول فرمائی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اولاد نہیں ملی، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا. اور جب بیٹا ملا ہے، اولاد ملی ہے، تو پیغمبر نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اللہ کی توحید کی، اور اس کی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ والدین کا بھی فرما بردار بنے اور اللہ کا بھی فرما بردار بنے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے کہنے پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیاب و گیا وادی میں، جنگل میں، آج وہاں مکہ ہے، آج وہاں کعبہ ہے، لیکن اس وقت وہاں جنگل تھا، وہاں چھوڑ دیا. اور وہاں چھوڑ کر جب واپس جانے لگے ہیں، اس وقت دعا کی تھی، دعا یہ کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس، اس جنگل میں، اس بیاب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیری عبادت کریں، یہ نماز قائم کریں. اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فکر اس بات کی ہے کہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بنے، میری اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنے، نماز پڑھنے والی بنے، اللہ کے نبی کی غلام بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والی بنے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اس کو تعلیم دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت کی، اس کو صحیح تعلیم دی، تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. صدقہ جاریہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نیک عمل، ہمارا ثواب ہمیں مل رہا ہے، ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں موت آئی، قبر میں چلے گئے، ہمارا عمل بند، ثواب بند ہو گیا. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو صحیح تربیت دی، انہیں نیک بنایا، تو پھر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں ہوں گے، اور یہ بچے اور بچیاں ہمارے لیے نیک اعمال کریں گے، ہمیں ثواب پہنچائیں گے، اور ہمارے لیے دعا کریں گے جو بچپن میں مکتب میں اور مدرسے میں انہوں نے سیکھی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر بچہ یا بچی جو مکتب میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بالغ ہو کہ نابالغ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ یہ دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. یہ دعا مکتب میں سکھائی جاتی ہے، مدرسے میں سکھائی جاتی ہے. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری اولاد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی رہے گی، پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. تو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. جب آدم کا بیٹا یا بیٹی، مرد یا عورت، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا عمل ختم، اس کا کام ختم، اور کام کی وجہ سے جو ثواب، جو اجر، جو بدلہ ملتا تھا وہ بھی ختم. لیکن 3 کام ایسے ہیں
کہ مرنے کے بعد بھی آدم کی اس اولاد کو، مرد یا عورت کو ثواب ملتا رہتا ہے، ثواب جاری رہتا ہے۔ اس میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کنواں کھدوا دیا، پانی کے لیے سبیل لگا دی، مسجد بنوا دی، مکتب کے لیے کمرہ بنوا دیا، اور اس طرح کے کام کروا دیے جس پر لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہمیشہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ ایسا صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا ہے یا کر کے چلی گئی ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، اللہ نے علم دیا ہے اور وہ پڑھا رہا ہے، یا بچی ہے پڑھ لکھ گئی ہے، قرآن کی تعلیم وہ آگے سے آگے دوسروں کو دے رہی ہے، تو اس کا ثواب بھی ہمارے مرنے کے بعد ملتا رہے گا، کیونکہ اس بچی نے، اس بچے نے، آپ کے بچے بچی نے آگے پڑھایا، آگے جنہوں نے پڑھا انہوں نے اور آگے پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، اور ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ یا بچی، اولاد کی صحیح تربیت کی بچے یا بچی کی، اور وہ نیک بنے گا، اللہ کا بھی فرما بردار بنے گا، تو ہمیشہ آپ کو دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ وہ مال کے اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، اور دنیا کے اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، پیسے اور دولت کے اعتبار سے آپ کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، لیکن دعا کے ذریعے سے، نیک عمل کر کے، نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اور ثواب کے کام کر کے، ہمیشہ آپ کو دعا دیتا رہے گا اور آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ یہ بھی ایسا عمل ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب مسلسل چلتا رہے گا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری اولاد کو ہم نے اگر صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دی تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس لیے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت سب سے پہلی ذمہ داری وہ ماں کی ہوتی ہے۔ ایک بچہ یا بچی ابھی تقریر کر رہا تھا، بچی تقریر کر رہی تھی، تو اس میں یہی کہا اس نے کہ ماں جو ہے وہ اصل ہوتی ہے، ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلا مکتب ہے بچے یا بچی کے لیے۔ وہاں سے جو کچھ بچہ یا بچی سیکھتا ہے وہ اس کی زندگی میں عملی طور پر آتا ہے۔ اس لیے ماؤں کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح تعلیم دیں اور بچوں کو نیکی پر چلائیں، بچیاں ہیں ان کو نیکی پر چلائیں، ان کو پردہ دار بنائیں، نیک بنائیں۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ مائیں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ سب سے زیادہ ماؤں کا اثر یا اولاد پر پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہم سب سنتے ہیں، جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارے اسی راجستھان میں وہ ہیں، اجمیر میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کتنے سارے غیر مسلم مسلمان بنے، کتنے سارے گنہگار، جواری، شرابی، بدکار ان کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور نیک بنے۔ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کیا، سفر کے دوران لاکھوں لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، توبہ کی، اللہ کے فرما بردار بندے بنے، گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگی اور نیک بن گئی۔ وہ بہت خوش ہو کر اپنے گھر آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ امی جان، اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑ دی ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تمہارا کیا کمال ہے، اس میں تمہاری کیا خوبی ہے، اس میں تو میرا کمال ہے، میری خوبی ہے۔ تو ماں بیٹے نے کہا امی جان سفر تو میں نے کیا، مشقت تو میں نے اٹھائی، لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تمہارا کمال کیا ہے، اس میں تو میرا بھی ہاتھ ہے، کیا بات ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب تک تم دودھ پیتے رہے ہو، میں نے کبھی بھی
دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا ہے، کبھی دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد پر اس نیکی کا اثر بنتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب نے سنا ہوگا۔ ان کا تو عجیب غریب واقعہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ اللہ والے تھے، درویش صفت انسان تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں نہر تھی، نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بہت بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سیب نہر کے پانی پر تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بھوکے تھے، انہوں نے جلدی سے اس سیب کو لیا اور سیب کو لینے کے بعد اس کو کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سیب کہاں سے آیا تھا، کس کا تھا، کون اس کا مالک ہے، یہ حلال حرام کا میں نے تو سوچا ہی نہیں اور کھا لیا۔ چلو میں دیکھتا ہوں کہ جس کا یہ سیب ہے اس سے میں معاف کرا لیتا ہوں کہ بھائی میں نے تمہارا سیب کھا لیا تو مجھے معاف کر دو، یا اگر کچھ اس کا عوض اس کا بدلہ چاہتے ہو تو وہ کہہ دو تو میں دے دوں گا۔ چنانچہ وہ سیب جہاں سے آ رہا تھا اسی رخ پر اس کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ آگے چلتے 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 دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک سیب کے درختوں کا باغ ہے اور وہاں پر نہر کے کنارے ایک ٹہنی سے سیب گرا ہے، اور اندر گئے باغ کے اندر جا کر پوچھا کہ بھائی اس باغ کا مالک کون ہے؟ مالک سامنے آیا، اس نے کہا کہ اس کا مالک تو میں ہوں۔ کہا کہ ایک سیب ادھر سے ٹوٹ کر یا پرندے نے اس کو قتل دیا تھا، ٹوٹ کر نیچے گرا ہے اور وہ بہہ کر جا رہا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے وہ کھا لیا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ کس کا تھا، میں نے کیوں کھایا، چلو اس سے معاف کرا لیتا ہوں، یا جو وہ عوض مانگے بدلہ مانگے وہ بدلہ دے دیتا ہوں، تو میں اس کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس نے کہا باغ کے مالک نے کہ نہ میں تمہیں معاف کروں گا، معاف تو نہیں کروں گا، اور شیخ نے درویش نے کہا معاف نہیں کرتے ہو تو بدلہ لے لو، کوئی کہ بدلے اتنے روپے تو میرے پاس نہیں ہے، تو کہا کہ میرے باغ میں مزدوری کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ساتھ میں یہ شرط لگائی کہ باغ میں مزدوری کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو لولی ہے، لنگڑی ہے اور اندھی ہے۔ باغ کے مالک نے کہا کہ یہاں پر مزدوری بھی کرواؤں گا، اور ساتھ میں میری ایک بیٹی ہے جو لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے اور اندھی ہے، ایسی بیٹی سے تجھے شادی کرنی پڑے گی۔ تو وہ تو اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کہ آخرت میں اس سیب کا بدلہ میں نہیں دے پاؤں گا، اس سے اچھا ہے کہ اس لولی لنگڑی کانی بہری عورت سے شادی کر لوں، اور اس دنیا میں جو بھی مشقت پریشانی آئے گی اٹھا لوں گا، آخرت کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ وہ تیار ہو گئے اللہ والے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، اور اس باغ کے مالک نے شادی کروا دی۔ جب پہلی رات وہ گئے ہیں اپنی دلہن کو لے کے، تو وہاں رات میں دیکھا کہ اس لڑکی کے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایسی ایسی لڑکی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، بہری ہے، اور وہ تو بالکل صحیح سالم تھی، آنکھیں بھی تھی، کان سے سن بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی اور پاؤں سے چل بھی رہی تھی۔ اس لڑکی سے جو اس کی دلہن بنی تھی پوچھا کہ اس باغ کے مالک کی لڑکی تو ہی ہے؟ کہا میں ہی ہوں۔ کہ تیری بہن تو کوئی اور نہیں، میں اکیلی لڑکی ہوں، میں اکیلی بیٹی ہوں۔ تو کہا کہ تیرے باپ نے تو ایسا کہا تھا کہ ایسی ایسی میری بیٹی ہے۔ بہرحال رات گزاری، دوسرے دن صبح میں سسر آئے اور پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہا الحمدللہ بہت اچھی۔ کہا کہ میری بیٹی کو، اپنی دلہن کو تم نے کیسے پایا؟ تو اس درویش نے کہا اللہ والے نے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی ایسی ہے، اور یہ تو بالکل صحیح سالم، آنکھوں والی، سننے والی، بولنے والی، چلنے والی، ہاتھوں سے پکڑنے والی ہے، آپ نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا؟ تو اس لڑکی کے والد نے کہا
کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں بہت بڑا گناہ ہے، آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ عبادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ ایک طرف رہ جائے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت بہت عبادت گزار، بہت تہجد پڑھنے والی، بہت روزے رکھنے والی، بہت قرآن کی تلاوت کرنے والی، بہت تسبیح وغیرہ پڑھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور کچھ اس کی صفت، کہا کہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کی چغلیاں کرتی ہے، برائیاں بیان کرتی ہے، ادھر کی ادھر لگاتی ہے اور آپس میں اختلافات کروا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت نہ زیادہ نماز پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کا مطلب فرض تو پڑھتی ہے، حافظ عبدالکریم سے نہ زیادہ نفل روزے رکھتی ہے، نہ تسبیح وغیرہ پڑھتی ہے، نہ قرآن کی زیادہ تلاوت کرتی ہے، مگر یہ کہ اس کی زبان سے، اس کے عمل سے دوسری عورتیں اور دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم کریں گے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری نیکیاں مولانا عبدالکریم جائے گی، اور اس کے باوجود بھی کسی کا حق ہمارے ذمہ رہا، سامنے والے کے گناہ لے کر ہمارے کاندھوں پر ڈال دیے جائیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں جو یہ کہا تھا کہ یہ گونگی ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحیح بات کے علاوہ کبھی اس نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ یہ بہری ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی غلط بات اپنے کان سے سنی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا تھا یہ ہاتھ سے لنگی ہے، اس نے غلط کوئی چیز کبھی اپنے ہاتھوں سے پکڑی نہیں ہے۔ اور پاؤں سے لنگڑی جو کہا تھا کہ پاؤں سے معذور ہے، غلط چیز کی طرف کبھی اس نے اپنے قدم نہیں بڑھائے ہیں۔ اور اندھی جو کہا تھا وہ اس اعتبار سے کہا تھا کہ میری بچی نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو، کسی غیر آدمی کو، اجنبی آدمی کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کو اندھی کہا ہے۔ اور میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، اور میری تمنا اور آرزو یہ تھی کہ میں اپنی بچی کے لیے ایسا آدمی تلاش کروں جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ وہ میری بچی کا خیال رکھے گا، اللہ کا بھی خیال رکھے گا، میری بچی کا بھی خیال رکھے گا۔ اور آج جو تم ایک سیب کے لیے، معافی کے لیے یا اس کا بدلہ دینے کے لیے یہاں میرے پاس آئے ہو، ایک سیب کے تلاش میں، اس کے مالک کی تلاش میں، تو میں سمجھ گیا کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی داماد نہیں ملے گا۔ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تبھی تو ایک سیب کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تمہیں میرے باغ میں لے آیا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بچی کی شادی، میں اپنی بچی کا نکاح تم سے کروا دوں۔ اب یہ جو شادی ہوئی ہے کہ یہ جو اللہ والا ڈرنے والا تھا، نیک بندہ، ایک سیب کی وجہ سے وہ مالک کو ڈھونڈنے آیا ہے، اور وہ جو نیک بچی تھی، اس بچے، اس لڑکے اور اس لڑکی کے نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی، پیران پیر جسے ہم کہتے ہیں۔ ماں بھی جب ایسی نیک ہوگی کہ جس نے کبھی غیر اجنبی مرد کو دیکھا نہیں، کبھی غلط بات سنی نہیں، کبھی غلط بات کہی نہیں، کبھی غلط چیز کی طرف قدم بڑھایا نہیں، اور باپ بھی ایسا اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے نتیجے میں اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی۔ اور پھر وہ بچہ عبد القادر جیلانی کیسا نیک بنا۔ ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اس وقت کتاب چلتی تھی، ایک اس میں واقعہ لکھا ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ انہوں نے کہا امی سے کہ میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، اور ماں نے کہا بیٹے تم چھوٹے ہو، کہا کہ نہیں میں علم سیکھنے جاؤں گا۔ ماں نے ایک قافلے کے ساتھ کر دیا، اور کچھ دینار، کچھ اشرفیاں، کچھ سکے
اس بچے کی بغل میں سی دیے کہ لوگ ڈاکہ مارتے تھے، لوٹ زنی کرتے تھے، کافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو میرے بچے کے یہ پیسے محفوظ رہیں گے، وہ علم سیکھنے میں اس سے مدد لے گا۔ راستے میں جا رہے تھے، قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے ڈاکہ مار دیا۔ اس بچے کے پاس بھی آئے ڈاکو، کہا کہ پیسے نکالو، تو انہوں نے حالانکہ ان کے پیسوں کے بارے میں جو ان کی ماں نے بغل میں سی دیے تھے ڈاکوؤں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن انہوں نے سچ بتا دیا۔ تو ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ ایک بچہ ہے جو ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ میری بغل میں میری ماں نے جو دینار اور اشرفی سی رکھی ہے، 40 دینار یا 40 اشرفیہ۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے تو کہا بچے تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ میری امی نے مجھے رخصت ہوتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے ان کی بغل کی تحقیق کروائی تو دیکھا کہ وہاں ماں نے جو پیسے سلوا رکھے تھے اندر محفوظ کر دیے تھے وہ نکل گئے۔ تو کہا ڈاکوؤں کے سردار نے کہ تم نے سچ کیوں بولا؟ کہا میری ماں نے یہ وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا ہے۔ وہ بچہ جب سچ بولا تو ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی پوری پارٹی سے، اس کی جو پوری کمپنی تھی، اس سے کہا کہ ایک بچہ سچ بول رہا ہے، ہم کیوں سچائی کا راستہ اختیار نہ کریں اور سچائی کا راستہ کیوں نہ اپنائیں؟ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ ماں باپ جب نیک تھے، اولاد نیک تھی، اور اولاد نیک تھی، اس اولاد نیک ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گمراہوں اور بدراہوں کو نیکی کے راستے پر چلایا۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پر بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ بچے تو باہر جا کر بھی کسی مدرسے میں، بڑے ادارے میں جا کر علم حاصل کر لیتے ہیں، اور بچیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہے، کام آتی ہے، ہاتھ بٹاتی ہے ماں کے کاموں میں۔ تو اپنے وقت بھی سے ایک وقت نکال کر ہم اپنے مکتب بھیجیں، بچیوں کو ضرور دینی تعلیم دلائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ بچہ پڑھا تو ایک آدمی پڑھا، ایک لڑکا پڑھا ہے۔ جب بچی اور لڑکی پڑھتی ہے تو پورا ایک خاندان پڑھتا ہے، ایک خاندان علم حاصل کرتا ہے۔ بچی پڑھے گی، جس خاندان میں جائے گی، جہاں بھی جائے گی، وہ پورے خاندان کو نیکی کے راستے پر چلائے گی، صلاح کے راستے پر چلائے گی۔ وہاں مردوں اور عورتوں اور بچے بچیوں کا ماحول اس کی وجہ سے نیکی والا بنے گا، تو یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت دیں، مکتب میں ضرور بھیجیں۔ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یہ مکتب کا وقت ہوتا ہے، آپ اسکول میں بھیجیں۔ اسکول سے واپس آئیں بچے بچیاں اپنے اس دینی تعلیم کے لیے، اپنی اس دینی تعلیم کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں۔ دوسرے جو ہمارے کام ہیں وہ آگے پیچھے کر لیں، ہمارے گھر کے کام ہوتے ہیں، باہر کے کام ہوتے ہیں، وہ آپ خود نمٹا لیں، لیکن بچوں کی 1 دن کی تعلیم بھی آپ نہ چھڑوائیں، محروم نہ کریں۔ 1 وقت کی اگر تعلیم اگر چھوٹ جاتی ہے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بچے اور بچیاں مکتب نہیں جاتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے جو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا اصل اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن ہم بھیجتے ہیں، کچھ دن نہیں بھیجتے ہیں۔ ہمارے جب مدرسوں میں ہم پڑھتے ہیں، شروع سال میں استاد یہی بتاتا ہے کہ کبھی تعلیم کا نعرہ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ 1 دن اگر چھوڑ لیا تو 40 دن اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بچوں اور بچیوں کو دوسروں کام آگے پیچھے کر کے، اپنے ہاتھ لے کر، اپنے کر کے بچوں کو مکتب میں ضرور بھیجیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اتنا اچھا پروگرام پیش کیا ہمارے بچوں اور بچیوں نے، اور آپ نے انعام دیا ہے۔ یہ بچے اور حوصلہ پائیں گے اور اچھے سے اچھا پروگرام پیش کریں گے۔ اتنا اچھا پروگرام پیش کیا ہے، بچپن میں جب اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچے بچیوں کے دلوں میں بٹھا دی جائے گی تو پھر اس کے بعد چاہے کفر کی، شرک کی، بددینی کی کتنی بھی آندھی اور طوفان چلیں، ہمارے بچے اور بچیوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ مکتب الحمدللہ ہمارا اتنا اچھا چل رہا ہے، بہت عمدہ چل رہا ہے، اور آپ نے انعام دیا بچوں بچیوں کو۔ دوسرے جو بچے بچیاں رہ گئی ہیں جنہوں نے اپنا پروگرام نہیں پیش کیا،
وہ اس سے حوصلہ پا کر اور آگے خود حصہ لینے والی بنیں گی۔ آپ صبح شام اپنے بچوں اور بچیوں کو یہاں بھیجیں۔ اب 2 3 4 اساتذہ ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آج صبح امتحان لیا ہے، 5 6 اساتذہ نے بہت اچھا رزلٹ، بہت اچھا نتیجہ پیش کیا ہے بچوں اور بچیوں کا۔ تو آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ضرور بھیجیں، پاک صاف کر کے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ جس طرح اسکول جاتے ہیں ایک دم اچھا لباس پہن کر، صاف ستھرے ہو کر، تیل بالوں میں تیل لگا کر، سج سور کر، اللہ کا کلام تو سب سے عظیم کتاب ہے اور سب سے بڑی کتاب ہے، عظمت والی ہے، اور مسجد سے مکتب جڑا ہوا ہے۔ تو آپ سب اپنے بچوں بچیوں کو صبح سویرے بیدار کر کے مکتب کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھا کر اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھا کر بھیجیں۔ کوئی ایک دن بھی ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں، آئندہ مہینوں میں اور آئندہ سالوں میں ہمارے استاد اس سے بھی اچھی محنت کریں گے اور آپ کے بچوں اور بچیوں کو اچھی طریقے سے سنواریں گے، انہیں بنائیں گے، انہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، اور ہمارا پورا گاؤں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک اچھا نمونہ بنے گا۔ آس پاس والے گاؤں یوں کہنے لگ جائیں بھائی مکتب ہو، بچے بچیوں کی صحیح تربیت ہو، صحیح تعلیم ہو، وہ مدرسہ ندائے ولی کی طرح ہو، ایک مثال بن جائے، ایک نمونہ بن جائے۔ ایک نمونہ کب بنے گا؟ اساتذہ تو اپنی جگہ پڑھا رہے ہیں، آپ بھی توجہ دیں گے بچوں اور بچیوں پر اور بھیجیں گے پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر پروگرام، جو سالانہ پروگرام ہوگا، اس سے بھی اچھا پروگرام یہ بچے بچیاں پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولا کریم کو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی علیہ السلام پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو روزگار کے لحاظ سے پریشان ہیں ان کی روزگار کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، برے جذبات سے حفاظت فرما، برے پڑوسیوں سے حفاظت فرما، برے دوستوں سے حفاظت فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما۔ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مولا کریم بچے بچیوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے مکتب میں اس کا تھوڑا سا مظاہرہ پیش کیا ہے، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے والدین نے صبح سویرے وقت نکال کر ان بچوں کو تیرا دین سیکھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے اور بھیجتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ان کے والدین کی کوششوں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری بہن بیٹیاں یہاں ان بچوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اس گرمی میں، شدید گرمی میں یہاں آئی ہیں اور بیٹھی ہیں 2-3 گھنٹے مسلسل۔ یا اللہ تیرے دین کی عظمت کے لیے اور تیرے نبی سے محبت کے اظہار کے لیے صرف تیرے دین کے نام پر آئی ہیں۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو اور آنے کو قبول فرما۔ بچوں کو انعام دے کر انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، یا اللہ اس انعام کے بدلے ان کے مال میں، ان کی دولت میں، ان کی جان میں، ان کی عمر میں، ان کے روزگار میں، ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ برکتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس مکتب میں جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بابرکت تعلیم کے صدقے طفیل میں اس محلے پر اپنی برکتوں کے نازل ہونے کے فیصلے فرما۔ پورے اس گاؤں پر اپنی برکتوں کے اور رحمتوں کے نازل ہونے کے فیصلے فرما۔ مولا کریم اس تعلیم کی برکت سے اس گاؤں کے مردوں کو بھی نواز دے، عورتوں کو بھی نواز دے، بچوں کو بھی نواز دے، بچیوں کو بھی نواز دے۔ یا اللہ جس نے کسی بھی طریقے سے یہ پروگرام پیش کرنے میں تعاون کیا ہے
مدد کی ہے، کسی طرح سے ہاتھ بٹایا ہے، کوئی مشورہ دیا ہے، یا اللہ ان سب خیر خواہوں کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کے عزتوں کے فیصلے فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس دنیا میں کامیابی کے فیصلے فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس دنیا میں حقیقی خوشیاں نصیب فرما۔ آمین۔ ہمارے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہمارے والدین کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ آخرت میں بھی ان کو عزتی نصیب فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد سے معلوم نہیں تو انہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ آمین۔ یا اللہ جس شخصیت کی بدولت ہم نیک بنے ہیں، ہم عالم بنے ہیں، جن کی بدولت اس گاؤں میں نیکی کی اور دین کی فضا بنی ہوئی ہے اور جن کے نام سے یہ مکتب ندائے ولی ہے، یا اللہ تو اپنے اس ولی کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کی نسلوں میں دین کے جاری رہنے کے سلسلے فرما۔ آمین۔ یا اللہ فیصلے فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔